شامی صاحب، آج کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے گرما گرم بیانات سے بھرے پڑے ہیں اور تفصیلات ان کی بے تحاشا ہیں. آپ سے بھی سنیں گے اور کچھ دیگر لوگوں سے بھی رائے جانیں گے ان کی. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو الطاف بھائی ہیں انہیں پاسپورٹ واپس مل گیا ہے. جو منی لانڈرنگ کیس میں انہوں نے ضبط کیا تھا وہ واپس مل گیا. MQ میں دعویٰ کیا کچھ دیر پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کو معاملہ ایسا ہو رہا ہے، کلی چھٹی مل رہی ہے ان کو. جی، یعنی جو کچھ ان پہ الزامات تھے وہ اس سے انحراف سا ہو رہا ہے. یعنی وہ آپ سمجھے برطانوی ادارے جو ہیں اب ان کے در پر نہیں رہے اس طرح سے، یعنی الزامات ثابت نہیں ہو پائے. اور یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ٹھیک. اور پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر ہے. آخر جی ہاں، الطاف حسین صاحب ہمارے بھائی ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. جی ہاں، اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ان کی باتیں سنتے ہیں، بڑا لطف اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت وضعیت کی ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں، بڑی چٹخارے دار گفتگو کرتے ہیں. ہاں تو بڑی دیکھیے نا، ان کو ایک رونق ہے ہماری سیاست کے لیے. ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل. کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. لیکن دوسری جانب آج وزیراعظم جو ہیں انہوں نے بڑی وارننگ جاری کی ہے نیب کے لیے. بہاولپور میں تھے، جو بلدیاتی انتخابات میں منتخب نمائندے ہیں، کارکنان ہیں، ان کا ایک کنونشن تھا، اس سے خطاب انہوں نے کیا. تو نیب کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا، ذرا میں چاہ رہا ہوں آپ بھی دیکھ لیجیے اور ناظرین بھی ایک بار پھر سے اپنے ذہنوں کو تازہ کر لیں. ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں، گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا. سرکاری افسروں کے جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں، ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. پاکستان کے منصوبے آگے نہیں بڑھ سکتے اس طرح سے. اور پاکستان جو اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا. یہ راستے میں اس طرح سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل میں پچھلے 2.5 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں یہ. اور پروگرام میں شریک گفتگو ہمارے ساتھ جناب سلمان غنی صاحب بھی ہوں گے، سینئر تجزیہ کار اور کالمنسٹ ہیں، سینئر رپورٹر بھی ہیں اسلام آباد سے. جناب حذیفہ رحمان صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، میرے بیچمنٹ بھی تھے شعبہ ابلاغیات میں. دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اپنی ان کی ٹیک کیا ہے. جی ہاں. تو السلام علیکم سلمان غنی صاحب اور حذیفہ رحمان صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کو نیب پر تنقید کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب، میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ کیوں ضرورت میں پیش آئی، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیب سنجیدگی سے لے یا ہم سنجیدگی سے لیں؟ یہ تو واضح کر دینا. پرائم منسٹر صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. انہوں نے دراصل چیئرمین نیب کو کہا ہے کہ DG کا نوٹس لیں. اور کیوں کہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیچرڈے کے روز ایک اجلاس ہوا ہے لاہور کے اندر، جس میں چیئرمین نیب موجود تھے. اس میں پنجاب سے متعلقہ کچھ کیسز کا جائزہ لیا گیا ہے. DG نیب بھی اس میں موجود تھے اور کچھ افسروں کے نام، کچھ وزراء کے نام، یہ سارے ڈسکس ہوئے ہیں. اور جس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ کچھ بے گناہ کے لوگ دیکھیں. بات ہے شاہم صاحب، آج تک نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی کہ ایک تو انصاف کے جو تقاضے وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن جو لوگ واقعتاً کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث ہوتے ہیں ان کے گرد قانون کا شکنجہ نہیں کسا جاتا. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اربوں خربوں کے اندر جو ملوث لوگ ہیں وہ یہ کہ جیلوں کے اندر بند ہونے کی بجائے وہ بڑے بڑے مناصب پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس لیے بھی کبھی NRO 1 آتا ہے، کبھی NRO 2 آتا ہے. میں سمجھتا ہوں خود پرائم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت
اس بات کا دعویٰ کرتی رہی ہے کہ احتساب کا عمل مؤثر ہونا چاہیے. اور شامی صاحب آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کے لیے احتساب کمیشن بننا چاہیے. وہ کیوں نہیں بن سکا؟ لیکن جو اصل بات پرائم منسٹر کا جو اشارہ ہے وہ ہفتے والے دن لاہور کے اندر نیب کی ایک میٹنگ ہے جس میں کچھ کیسز کا جائزہ لیا گیا ہے, جس کے ریفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. نہیں, وہ کن کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ دیکھیں اس میں ابھی تک نام تو سامنے نہیں آئے, لیکن یہ اجلاس کی خبر میرے پاس موجود ہے جس میں خود چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے جس سے ملک ترقی اور خوشحالی کا عمل متاثر ہوتا ہے. چیئرمین نیب نے مزید کہا کہ لاہور آفس نے 156 بدعنوان افراد کو گرفتار کر لیا, بدعنوانی کے 111 ریفرنس عدالتوں میں دائر کیے. نیب زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ملک بھر سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. اور نیب لاہور نے 2015 کے دوران بدعنوان عناصر سے لوٹے ہوئے 1.26 ارب روپے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں. یہ اس اجلاس کی کارروائی ہے. ٹھیک ہے, حذیفہ آپ اس بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ آخر یہ کیسز کی نوعیت کیا ہے اور اسلام آباد میں اس سلسلے میں کیا سننے کو مل رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ جامی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو وزیر اعظم نے بیان دیا وہ میرے خیال سے بطور چیف ایگزیکٹو ان کے منصب کو زیب نہیں دے رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آئینی طور پر بات کریں تو نیب پاکستان میں ان چند اداروں میں آتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ نہیں کر رہا ہوتا اور براہ راست وزیر اعظم کے انڈر نہیں ہوتا. آج کے اگر ہم نیب کے جو بیان آیا وزیر اعظم پاکستان کا, اس کا صرف تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ 1 مہینہ قبل وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی LNG کے حوالے سے, جس میں وزیر پیٹرولیم اور سیکرٹری پیٹرولیم نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 2017 تک انرجی کے تمام منصوبے حل کر لیے جائیں, لیکن ہم یہ منصوبے مکمل کیسے کریں گے کہ نیب کے جو افسران ہیں وہ ہمارے سرکاری افسران کو ڈراتے ہیں. جس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے ایک پیغام بھی بھجوایا گیا تھا چیئرمین نیب کو کہ بالخصوص انرجی کے جو منصوبے ہیں جن میں LNG کا منصوبہ بڑا سر فہرست ہے, جو LNG کی پہلی لاٹ پاکستان میں آئی تھی جو اینگرو کے تھرو آئی اور اس کے بعد PSO نے اس کو SNGPL کو اور پھر SSGCL کو دیا, اس کی نیب نے تحقیقات شروع کی تھی. جس کے بعد SNGPL اور SSGCL کے بیشتر لوگ جو تھے وہ فائلوں پر دستخط نہیں کر رہے تھے اور حکومت کو یہ ڈر تھا کہ انرجی کے منصوبے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوں گے. تو وہاں سے یہ بات چلنا شروع ہوئی اور اب تازہ ترین معاملہ یہ ہے کہ نیب 5 ایسے ریفرنس فائل کرنے جا رہا ہے جن کا براہ راست تعلق جو ہے حکمران جماعت کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ اب معاملات خود یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نام معلوم ہے آپ کو لوگوں کے؟ جی میں کچھ کیسز پہ صرف روشنی ضرور ڈالوں گا کیونکہ تو نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی آلریڈی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے, لیکن میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں نہیں آئیں. ایک تو LNG کا جو معاملہ تھا, LNG کا جو پہلا جو جہاز آیا تھا اس کے حوالے سے نیب نے ریفرنس تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ پنجاب میں ایک صوبائی وزیر کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو ٹیپ بڑی مشہور ہوئی تھی, اس کے حوالے سے بھی نیب نے اپنی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر دی ہیں. جبکہ ایک پنجاب کا ایک ضلع ہے اکاڑا, اس کے اندر لیزنگ کا معاملہ تھا جس میں حکمران جماعت کے ایک MPA کے ملوث ہونے کے جو ہے شبہ ظاہر کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے بھی نیب حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں. تو اس قسم کا جو آج وزیر اعظم کا بیان آیا خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اب نیب کا سندھ کے بعد لگتا ہے کسی اور صوبے کا رخ ہے, اور وزیر اعظم کا بیان اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ نیب اور حکومت کے درمیان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت پر جا رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ حکومت آلریڈی اس حوالے سے ایک پلاننگ کر چکی ہے اور باقاعدہ اشتر اوصاف صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں نیب آرڈیننس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور نیب آرڈیننس کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ حکمران جماعت کے جو معتبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسودے کی کاپی جو ہے وہ جلد پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے نیب کی تمام پاورز جو ہیں وہ ایک کمیٹی کو چلی جائیں گی, اور چیئرمین نیب جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ کے اندر تمام اہم فیصلوں پر انڈیپینڈنٹ انداز میں فیصلے نہیں لے پائیں گے. مگر اس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ کراچی سے شروع ہوا تھا اور میرے خیال پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اچھا موقع ہے کہ اگر ان کی پارٹیز کے اندر یا صوبائی حکومتوں کے اندر کرپٹ لوگ موجود ہیں تو انہیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ فائدہ کچھ اور لوگ لے جاتے ہیں اور بدنام سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ہوتی ہیں. مگر اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کرنی پڑے گی نیب آرڈیننس میں اختیارات کو محدود کرنے کے لیے. جی شامی صاحب یہی عرض کیا کہ مسودہ تیار ہو چکا ہے اور حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ پہلے اس کو آرڈیننس لایا جائے گا اور آرڈیننس کے ذریعے ترمیم ہو جائے گی. 90 روز کے اندر اندر حکومت اس کو قومی اسمبلی میں پیش کرے گی, پھر سینٹ میں لائے گی اور اس کے بعد نیب آرڈیننس میں ترمیم جو ہے وہ کر لی جائے گی. ٹھیک ہے حذیفہ رحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, جناب سلمان غنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. شام صاحب بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں, کچھ میری معلومات بھی ہیں وہ بھی گوش گزار کریں گے اور آپ کا تبصرہ بالخصوص کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نیب سے کیوں ناراض ہیں, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور شامی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا نیب کا ہاتھ کیا پنجاب کی جانب یا حکومتی وزراء کی جانب بڑھ رہا ہے, اس لیے ان کو ناراضی ہوئی؟ کیونکہ آج میاں محمود رشید صاحب نے کہا ہے کہ یہ نیب اب پنجاب کی جانب آ رہی ہے, اس لیے یہ بیانات آئے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ یہ تو بیان ویسا ہی ہے جیسا عمران خان صاحب نے اپنے احتساب کمیشن کے حوالے سے دیا تھا اور جنرل حامد صاحب شور مچا رہے تھے. ہاں جی. مگر میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو نیب کا آرڈیننس ہے میرے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہے. ٹھیک. اور کیونکہ یہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جب جاری ہوا تھا پرویز مشرف کا 1999 میں پی سی او, اس کے بعد یہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اور میری رائے ابھی یہی ہے جب تک کہ اس میں جو امینڈمنٹ ہے وہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی درکار ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہماری سندھ حکومت چور مچاتی رہتی نا, اور آج زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر عمل نہیں ہو رہا. وہ جو صوبوں کا حق ہے کرپشن کرنے کا اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. انہوں نے یہ بھی کہنا کہ ڈاکٹر عاصم کو جان بوجھ کر تنگ کیا جائے. دیکھیں اب مصیبت یہ ہے کہ نیب آرڈیننس جہاں تک تعلق ہے اس میں وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک. آپ نے چیئرمین مقرر کیا دونوں جماعتوں نے مل, بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ خود کار ہے, وہ وزیر اعظم کے سامنے کو جواب دہ ہے نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. اس نے کاروائی کرنی ہے انڈیپینڈنٹلی نیب نے, اور پھر عدالتوں میں کیس جانے. ٹھیک. تو اب اگر وزیر اعظم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو ان کو پھر ترمیم کرنی ہوگی. ٹھیک. اور ترمیم کر کے وہ اختیارات محدود کر دیں چیئرمین نیب کے, یا اس کو ڈائلوٹ کر دیں, اور یا اس کو کہیں اس کی کوئی حد مقرر کر دیں. یہ پھر جب وہ آرڈیننس آئے گا, یہ ترمیم آئے گی, تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج ہونے. ایک بات ہوئی ہے اس وقت, ایک بات بالکل درست ہے, اور میں یہ جو پشاور کے حوالے سے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ خوف میں مبتلا ہے, وہ کام نہیں کر رہے, ان کا انیشیٹو, کئی بار اپنے پروگرام میں یہ بات پریشر آ چکا ہے. تو دیکھیے ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود, اور صوبہ پختونخوا نے تو اس کو ایک پھر اپنا احتساب کمیشن بنا دیا. اب ایک نیب کا معاملہ موجود, اور 14 سال 20 سال 15 سال مقدمے کھلتے ہیں. شام صاحب, ایک باڈی کی ہوتی ہے, پیرلل باڈی کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. ایک کام جب نہیں ہوتا, باڈی نہیں کرنے دیتے, اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتے, تو پھر اس کا ذمہ جو ہے وہ اس باڈی پہ ڈال دیتے ہیں, ایک اور باڈی بناتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو اس خوف سے نکلا جائے, لوگ اپنا کام کریں, اور یہ نہیں ہے کہ کسی آپ بالکل ایک خود مختار ریاست قائم نہ ہو جائے. یہاں مسئلہ یہی ہے, جہاں اختیار آتا ہے وہاں خود مختار ریاست قائم ہو جائے. عدلیہ کے حوالے سے بھی یہ کچھ ہوا, پہلے فوج کے حوالے سے ہوا. اب نیب جو ہے اگر تو شکایت ہے حکومت کو کوئی, تو وہ تو عدالت میں معاملہ جانا تو وہیں آئے گی بات, وہاں سے کلیئر ہوگی. اچھا, آج میری بھی کچھ نیب کے ذرائع سے بات. دیکھیں یہ جو نیب کے چیئرمین ہے یہ ایک بھلے آدمی ہے, قمر زمان صاحب. قمر زمان. اور یہاں جو نیب کے سربراہ ہیں کہ میجر برہان صاحب, جی, وہ بھی ان کی بھی شہرت ایک بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی کی ہے. نہیں ان کے کئی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ان پر, لیکن ایک یہ اپنی جگہ درست ہے کہ احتساب جو ہے اس کی ایک تلوار بھی ہے, اور جب آپ اس کو اگر آپ اختیارات کو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو لے کے آئیں. یہ بات تقریر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ الجھے گا. اور ابھی وزیر اعظم نے جب وہی لہجہ اختیار کر لیا عمران خان صاحب چلا, تو لگتا یہ ہے کہ دونوں آپ کٹھے ہی ہو جائیں گے, اور اس معاملے میں ایک نقطے پر اتفاق ہو جائے کم از کم. ویسے تو پی ایس ایل کے فائنل میں بھی اتفاق ہونا چاہیے, دیکھنا جانا چاہیے میچ. لیکن میں بتا رہا نیب کے کچھ ذرائع سے میری بھی بات ہوئی سر. اصل میں یہ اینول انسپیکشن تھی جس سلسلے میں لاہور کا اجلاس جس کا سلمان غنی صاحب ریفرنس دے رہے تھے, اس میں چیک کیا کتنے کیسز ہیں, کتنے پینڈنگ ہیں, اور اس میں کچھ جو فائلیں دبی ہوئی تھیں انہیں اٹھانے کا ذکر کیا گیا جس کے وظیفہ نے نشاندہی کی, اور کچھ نئے ریفرنس بنائے جانے کی بات بھی کی گئی. لیکن آفیشلی ان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا جناب کہ یہ اینول انسپیکشن تھی جس میں دیکھا گیا کون سے معاملہ دم توڑے ہیں اور کون سے نہیں. جو وہ ٹیپ والا معاملہ مظفر نے بیان کیا, جب آپ کو یاد ہے میں پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری گیا, وہاں ڈی جی سے میری گفتگو رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے گزارش کی حضور آپ نے وہ جو ثانیہ بلدیہ کا معاملہ تھا وہ نمٹا دیا, کئی اہم کیسز انٹرنیشنل آپ نے اسسٹنس دی ہے, تو یہاں ایک ٹیپ کا معاملہ تھا تو اسے پکڑیں اور بتا دیں کہ کتنی جعلی ہے کتنی سچی ہے. تو ان کا جی ہم خود سے پنجاب فورینسک لیب نہیں یہ کر سکتی, نیب نہیں ہے, کسی اور پلیٹ فارم نہیں, ہمیں وہ ٹیپ بھیجی نہیں ہے, تو ہم کیسے ایگزامن کریں؟ وہ تو ایک دیکھنا ایک جزوی بات ہے نا. دیکھیے اصل بنیادی بات یہ ہے کہ نیب نے ریفرنس دائل کرنا ہوتا ہے, اس نے فیصلہ خود نہیں کرنا ہوتا. فیصلہ تو عدالت کرتی, لیکن جو یہ طریقہ کار ہے
دیکھیے آپ 90 دن کے لیے ریمانڈ لیتے ہیں اور ابھی تو آپ یہ جو تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت آپ دیکھیے اب ڈاکٹرز اٹھائے جا رہے ہیں, جی پروفیسر اٹھائے جا رہے ہیں اور ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں, یا پنجاب میں ایجنسی کا ہمیں نہیں پتا, اور وہاں وہ کا نام لیتے ہیں جناب دوسری ہماری جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں کہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں اور بتایا نہیں جاتا گھر والوں کو, کسی کو خبر نہیں ہوتی. چارج کیا ہے, کس الزام میں اٹھایا گیا, کہاں گیا بندہ؟ دہشت گردی کو روکنے کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. Exactly. اور یہ ابھی جناح اسپتال کے ایک رجسٹرار کو پکڑا گیا اور ان کا سراغ نہیں مل رہا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسے حالات میں دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. امریکہ کو یہ کام کرنے کے لیے ایک الگ جزیرہ بسانا پڑا تھا اور ہمارے اپنے ملک میں جزیروں پہ جزیرے ہم نے بنا دیے. تو یہ بات دیکھیے ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جب بات ہے کہ آپ بندہ پہلے پکڑتے ہیں, تفتیش بعد میں شروع کرتے ہیں, چارج بعد میں فریم ہوتا ہے, چارج بعد میں فریم کرتے ہیں, اس دوران ریمانڈ بھی لے لیا جاتا ہے. ابتدائی تفتیش ہونی چاہیے, پرما فجائی ایک معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی نظر بدار یہ معاملہ ہوا ہے, مقدمہ قائم ہوتا ہے, اس کے بعد آدمی کو پکڑے اور پھر اپنا چلان مرتب کرے. یہ کسٹڈی میں ابھی آپ نے دیکھا وہ ڈیوڈ ہیڈلے کا جو کہ وہ جو تھی ایویڈنس آئی وٹنس کورٹ میں, جی تو وہ اگرچہ امریکہ میں بیٹھ کر اس نے انڈیا کی کورٹ میں یہ بات کی تھی لیکن وہاں وہ کسٹڈی میں ہے. تو ہماری وزارت خارجہ نے کہا کہ جو کسٹڈی میں ایویڈنس ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہاں کسٹڈی میں لے کر لوگ پھر ان کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں, میڈیا پہ شور مچتا ہے کہ اعتراف کر لیا, 2 مہینے 3 مہینے, جب ٹرائل ہوتا تو مکر جاتے ہیں. یہ جو صورت ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ بھٹو صاحب مرحوم جو تھے ان کے بارے میں جو مسعود محمود کا ایویڈنس تھا نا, وفادہ موافقہ بنا تھا, پہلے کسٹڈی میں لیا گیا تھا اس کو. اچھا, کسٹڈی میں لے کے پھر بیان ہوا تھا. تو جب کسٹڈی میں لے کے آپ بیان دیتے ہیں تو پھر اس کی ایک حیثیت جو ہے وہ متصر ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو تو 5 ماہ سے کسٹڈی میں لیا ہوا اور کوئی ٹرائل نہیں ہوا. زرداری صاحب پہ ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں ہے دنیا جو ہے. آپ کہتے ہیں جی وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ اس طرح, بھئی وائٹ کالر کرائم پوری دنیا میں اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں کو بند کر کے ان کو چترول کر کے یا ان کو توہین کر کے نہیں آپ مقدمے پر بنا سکتے ہو. ایک بریک شامی صاحب یہاں لیتے ہیں, اور بڑی اہم خبر ہے کہ جو چین سے پہلی مال بردار ٹرین ایران پہنچی ہے ترکمانستان اور قازقستان سے ہو کر, تو اس سلک روٹ کی وجہ سے کیا پاک چائنا اکنامک کوریڈور پر بھی کچھ نقصانات مرتب ہو سکتے ہیں یا نہیں, جائزہ لیں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. چوہر نثار صاحب کی آج جو پریس کانفرنس ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں, لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے کہ چین سے پہلی جو مال بردار ٹرین ہے وہ 14 روز کی مسافت طے کر کے قازقستان اور ترکمانستان کے راستے ایران پہنچی. یہ پہلی مال بردار ٹرین ہے اور الٹیمیٹ چائنا کے شام صاحب ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے یہ ٹرانزٹ ہب بنے یورپ کے لیے جانے کے لیے, اور یہ سلک روٹ کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوبارہ سے تجدید نو ہوئی ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو چائنیز اور ایرانی منسٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 بیلٹ 1 روڈ پالیسی ہے. پہلے سمندری راستے سے 1.5 ماہ لگتا تھا, اب صرف 15 دن لگے. ٹھیک ہے. اب بعض ہمارے سوشل میڈیا پہ اس پہ شور مچا دیا لوگوں نے کہ جو پاک چین اقتصادی راہداری ہے وہ اس سے بڑی متاثر ہو جائے گی اور اس کی ضرورت کم ہو جائے گی. لیکن ہمیں اسی پہ بات کریں, کیونکہ اصل میں ہم بغیر سوچتے سمجھے اور غور کیے حالات پر, ہمیں تو ہزار رائے کی عادت ہے نا, اور پھر اسی سے تجزیہ کرنے کی بھی عادت ہے, تو اس کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہو رہا ہے. تو رائے جان لیتے ہیں مزید. عثمان شامی صاحب نے مجوائن کے تجزیہ کار ہیں, اکنامک جو افیئرز ہیں ان پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور چائنا میں خود بھی مقیم رہے ہیں تو چائنا کو بہتر سمجھتے ہیں. السلام علیکم عثمان شامی صاحب. جی وعلیکم السلام. عثمان صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آج ٹرین پہنچی ہے ایران چین سے چل کر, یہ کیا اقتصادی راہداری کو متاثر کرے گی یا دونوں پیرلل چلیں گی اور ایک دوسرے سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے؟ اس میں اصل میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو اقتصادی راہداری بھی اور یہ جو ٹرین چلی ہے یہ تمام منصوبے آپ کہہ لیں کہ برین چائلڈ ہیں یہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا. جب وہ اقتدار میں آئے تو 2013 میں انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے, وہاں پہ انہوں نے بارہا یہ بات جو ہے دہرائی کہ چائنا جو ہے وہ اب دیکھ رہا ہے کہ اپنے ایکسیس جو ہے باقی دنیا تک کیسے بڑھائے گا اور اس کے لیے ایک سلک روٹ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت بہت سارے ممالک میں یہ بات ایسے ہی لی گئی تھی جیسے کوئی بھی جو رہنما ہے وہ یہ بات
کر دیتا ہے یا کہیں دیوانے کی بڑھ، یہ دیوانے کی بڑھ ہے، دیوانے کی بڑھ ہے. تو وہ اب لیکن آہستہ آہستہ اس کی شکل و صورت نکلنا شروع ہو گئی ہے. اس میں بہت سارے روٹ شامل ہیں, یعنی یہ صرف سی پیک کا مسئلہ نہیں ہے, نہ یہ ایک روٹ ہے جو ایران کو جا رہا ہے, یہ ایسٹ میں اور ویسٹ میں دونوں طرف, ویسٹ میں یہ ریل لنک ہے, ایسٹ کے اندر یہ ایک سی روٹ ہے جو چائنا نے کہا ہے کہ وہ ڈیولپ کرے گا. پھر اسی طرح جو سی پیک ہے یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے, یہ پوری دنیا جو ہے یا پھر آپ کہہ لیں اس خطے کو کنیکٹ کرنا جو ہے. اسی طرح ہی ایک اور روڈ ہے جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بنگلہ دیش چائنا انڈیا میانمار کوریڈور جو ہے, جس طرح سی پیک ہے اسی طرح ہی وہ بنگلہ دیش سے کنیکٹ کرے گا چائنا کو. تو یہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں چین کے. اس کی پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے چائنا میں. ان کو نظر آتا ہے کہ مستقبل کے اندر ہمیں جو ہماری ایکسیس کیپیسٹی ہے اس کی کنزمپشن کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے. تو ایک فائدہ تو اس سے یہ ہوگا کہ چینی جو گڈز ہیں وہ بھیجنا آسان ہو جائے گا دوسرے ممالک میں, خطے میں ان کی کنزمپشن بڑھ جائے گی. ایک اور بات یہ ہوگی کہ جو رینمن بھی ہے یا آر ایم بی جس کو بولتے ہیں چائنیز کرنسی ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی بن جائے گی. پھر یہ کہ خطے میں انفلوئنس بڑھ جائے گا بڑا. جو نیبر ہے جہاں جہاں سے یہ سڑکیں یا ریل گزرے گی وہاں پہ ایک چائنیز خاص طرح کا انفلوئنس انجوائے کریں گے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی اگر یہ ایک روڈ بن گئی تو دوسری کا کیا ہوگا, یا وہ وہاں سے ٹرین چل پڑی ہے تو یہاں پہ روڈ کا کیا ہوگا. یہ ایک سارا جو چائنیز لانگ ٹرم پلان ہے اس کا حصہ ہے یہ سارے پروجیکٹ. تو عثمان صاحب اس سے ہی ون بیلٹ ون روڈ کہتے ہیں وہ ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں اس کا نام انہوں نے اس کو دیا ہے جو سلک روٹ کا ریوائول اس کو کہتے ہیں. لیکن اصل میں اس منصوبے کے اندر آپ دیکھیں ایسٹ میں بھی جو ہے وہ سڑکیں اور ایون سی روٹ شامل ہے اور ویسٹ کے اندر بھی ہے. یعنی یہ اب اس سے بہت بڑا آگے بڑھ گیا معاملہ, جو کہ یعنی بظاہر جو جس کا جو نام ہے وہ اس کو اس طرح سے بتاتا نہیں ہے اس کی سگنیفیکنس. یہ چین میں کس مقام سے یہ ٹرین چلے گی جو ایران پہنچے گی؟ یہ جو ٹرین ابھی چلی ہے یہ پہلا ٹرائل تھا آپ کہہ لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے ایک ٹرین چلا کرے گی اور الٹیمیٹلی اس کی جو آہستہ آہستہ فریکوینسی بڑھتی جائے گی. یہ چلیے ایوو سے. اگر جو لوگ بھی چین کے ساتھ پاکستان میں تھوڑی سی تجارت کرتے ہیں یا اس طرح کے کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں وہاں پہ ان کو معلوم ہوگا ایوو جو ہے وہ ایشیا کی آپ کہہ لیں سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے. وہاں پہ جو چھوٹے پروڈکٹس ہیں جیسے کاسمیٹکس ہے, کپڑا ہے, اس طرح کے جو ڈے ٹو ڈے استعمال کی چیزیں یہ اس کا ایک بہت بڑا ہب ہے. تو یہ وہاں سے ٹرین چلی ہے اور یہ گئی ہے پھر اپنا قازقستان اور ترکمانستان سے ہوتی ہے. تو شان سے کتنی دور ہے جو سنکیانگ جسے کہتے ہیں اس سے کتنی دور ہے؟ آپ کہہ لیں کاشغر سے تقریباً یہ میرا خیال ہے 4 سے 5,000 کلومیٹر کے درمیان ہوئے گا اس کا فاصلہ. اچھا, یہ اگر مگر سی روٹ میں اگر آئے تو اس سی روٹ کے مقابلے میں کتنی مسافت کم ہو جائے گی اس کی؟ یہ اگر ایران کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایران سے تقریباً 1 مہینہ کم لگا ہے, ورنہ 45 دن لگتے ہیں تقریباً. اب یہ 14 سے 15 دن میں آ گئی. کاشغر سے جب گوادر جائیں گے آپ تو وہ مسافت جو ہے وہ کتنا فرق ڈالے گی؟ وہ اس میں اصل میں اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ دونوں جو ہے ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے ان روٹس کا. ٹھیک, یعنی یہ ایک اسٹریٹجک وہ امپورٹنس ہے دونوں کی اپنی اپنی. اس سے جو مقاصد ہیں چین کے جو ایران کے ساتھ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ریل روڈ ہے وہ ان کو لنک ملے, آگے یورپ کا رستہ ملے. جو باقی دنیا کو جو سامان وہ بائے سی بھیجنا چاہتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو شنگھائی جو ہے وہ بالکل ایسٹ میں واقع ہے, وہ پورا سا اوپر ایک چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں راستے یہ کریں گے کہ وہ اضافی مسافت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے ویسٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایسٹ کے لیے تو وہ پھر بھی اچھا رہے گا روٹ, اور افریقہ کے لیے بھی کسی حد تک. لیکن جو یورپ کو تجارت ہوئے گی چین کی یورپ کے ساتھ, آپ اب چین کی ہجوم اتنا ہے کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اگر سی پیک بن جائے گا تو چین کا جتنا مال جانا ہے وہ سارا یہاں سے گزر جائے گا. آخر انہوں نے بھی اپنے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہوتی ہے ہر روٹ کی, انہوں نے 2-3 آلٹرنیٹیوز ڈیولپ کیے ہیں جن کا جو ان کا خیال ہے کہ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے. اس وقت چائنا کی کل ایکسپورٹ کتنی ہے اس وقت؟ جو ہے تقریباً آپ سمجھے 2,000 بلین ڈالر کے قریب جو ہے اس کا, اور آپ سمجھے تقریباً 500 بلین ڈالر کا ایکسیس ہے اس وقت. ایکسیس بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر یہ جو گوادر ہے مثلا اس میں کتنے پرسنٹ, 15% کے قریب ٹریڈ جو ہے یہاں سے ہو سکے گی چائنا؟ یہ اندازے ہیں ان کے کہ یعنی 10 سے 20% کے درمیان جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ اماؤنٹ.
ٹھیک ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ایران والا معاملہ ہے تو وہ بھی ایک پرسنٹیج مگر تھوڑی پرسنٹیج ہوگی جو دیکھیں یہ ابھی تو پہلی ٹرین چلی الٹیمیٹلی تو ظاہری بات ہے ان کے زیادہ بڑے آبجیکٹیوز ہیں لیکن یہ تو آپ کہیں ایک ٹرائل رن تھا یہ جو ابھی ٹرین پہنچی ہے وہاں سے اور پھر آہستہ آہستہ شروع ہوگا اور شاید 2 سے 3 سال لگیں پھر یہ کہ آگے ابھی تک معاملات طے نہیں ہوئے پھر یہ کہ ایران کے ساتھ کس طرح کی صورتحال مستقبل میں ہوئے گی یورپ کی اور پھر وہاں سے راستہ کیسے ملے گا آگے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان شمدہ. اب بی بی سی کی خبر چیک کیجیے اسی معاملے پر. انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ بیان کر دیا انہوں نے. کہنے لگے کہ یہ طے نہیں ہوا ابھی تک یہ معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ اس مال بردار گاڑی میں جو 32 بوگی نے اس میں مال کیا تھا کیونکہ چین دے رہا نا ایران کو تو انہوں نے کہا اس میں یہ طے نہیں ہوا کہ اس میں مال کیا تھا. اس کا کوئی ایٹم بم تو نہیں بھیج دینا اس میں بھر کے. ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں. چوہے نثار صاحب کو گفتگو کریں گے اور ساتھ میں جو پاکستانی سائنسدان ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں ڈاکٹر نرگس مالوالا ان کا ذکر بھی ہوگا ایک بریک کے بعد. اور دوسرے ڈاکٹر جی ڈاکٹر عمران خان بھی ہیں کوئٹہ سے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر داخلہ جناب چوہے نثار صاحب ٹیکسلا میں ایک میڈیا ٹاک کر رہے تھے. کچھ گیپ دیتے ہیں پھر اچانک سامنے آتے ہیں تفصیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور 3-4 اہم خبریں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. آج انہوں نے داعش کے حوالے سے کہا کہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ داعش کا کوئی وجود نہیں غلط ہے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. پاکستان میں انہوں نے کہا 45 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں مقامی ان کے کارندے جو ہیں وہ داعش کا نام استعمال کرتے ہیں اور ہم انہیں کوریج دے کے ان کی پروفائل بناتے ہیں جو غلط ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جن کی دم پر میرا پاؤں ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کو ہی کیوں شک ہوا کہ میرا بیان ان کے حوالے سے تھا. مطلب یہ کہ کسی اور کی دم بھی ہو سکتی اس کے پاؤں بھی ہو سکتا ہے. یہ بات تو درست ہے لیکن یہ چوہے صاحب نے پوائنٹ سکور کیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. کیونکہ اصل میں تو دیکھیے جو قرائن ہوتے ہیں جو فکروں کی نشست و برخاست ہوتی ہے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ کس کے گھر پہ پانی کہاں بھر رہا ہے اور کس کے گھر جا رہا ہے. سلاب بلا یہ جو داعش کے حوالے سے انہوں نے بیان آج دیا وضاحت کی تو مولوی عبدالعزیز صاحب کے بارے میں آتا ہوں بعد میں بڑا کچھ ان کی آج کی گفتگو میں. یہ دیکھیے پہلے 2014 میں جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا ذرا چلائیے گا. اس نام کی تنظیم ابھی تک اس کا وجود پاکستان میں اس وقت تک نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دینا بھی نامناسب ہے. انہوں نے کہا کہ بیان میرا دکھا دیں ہم نے دکھا دیا. نہیں بات دیکھیے بات کیا ہے کچھ لوگ داعش کا نام استعمال کر سکتے ہیں یہ تو آج انہوں نے وضاحت کی نا اور کچھ لوگ اپنا روپ ڈالنے کے لیے یہ تغلظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئی بی والے سلطان صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی کہ ایمرجنگ تھریٹ ہے شاید اس کے بعد ان کے بارے میں تو کبھی گفتگو ہوئی نہیں. انہوں نے جو تاریخ کا تجزیہ فرمایا ہے اس پر کبھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارے جو سرکاری افسر ہیں نا خاص قسم کے یہ آنکھیں بند کر کے اپنی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ان کو کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان نے کیا کیا اور کیا اچیو کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا. مولانا عزیز صاحب کیا بات پوچھی. ہاں جی مولانا عزیز وہ انہوں نے کہا جی کہ پچھلے دور حکومت یعنی پیپلز پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے. پہلے دکھا دیں کیا کہا انہوں نے. پچھلی دور حکومت میں جب پچھلی دور حکومت آئی تو ان مولانا صاحب کے خلاف 31 کیسز تھے جس میں 12-13 انتہائی سیریس تھے. رینسم کے کڈنیپنگ فار رینسم مرڈر اینٹی ٹیررزم شدید ترین جن کی سزائے موت ہے. 12-13 کیسز کا فیصلہ اکوٹل کا ہوا. اکوٹ ہو گئے سارے. مولانا صاحب اکوٹ ہو گئے لوور کورٹ میں اور لوور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ ویک پروسیکیوشن ہے ویک انویسٹیگیشن ہے گویا ملی بھگت ہے. مجھے پولیس نے بتایا کہ پالیسی تھی آف اپیزمنٹ مگر میں اس سے بڑی بات کرنے چاہتا ہوں. 21 اکوٹ ہوئے اس میں 12-13 شدید ترین تھے. آج جو سینٹ میں اور اسمبلی میں مجھ سے سوال و جواب کرتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کی بھی اپیل نہیں کی گئی. 21 میں شدید ترین 12-13 تھے ایک کی بھی اپیل ہائر کورٹ میں نہیں کی گئی. اگر 3 کا فیصلہ ہوا اس دور میں 45 روپے سزا ہوئی مولانا کو. ان کا پیپلز پارٹی کے دور میں خطبہ دیتے تھے ہم نے آ کے روکا. پیپلز پارٹی حکومت نے پولیس سیکیورٹی دی ہم نے آ کے واپس لی. یہ کس منہ سے مجھ پہ تنقید. یعنی جو مقدمے تھے وہ انہوں نے صدق دل سے لڑے ہی نہیں نہ ان کی پروسیکیوشن کی اپیزمنٹ کی پالیسی تھی. پولیس نے ان کی بیل ان کے آگے اپیل بھی نہیں کی
یہ مولانا عبد العزیز کے معاملے اور مولانا عبد العزیز کو بٹھا رکھا ہے انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کے اوپر کہ جناب یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ایک بات. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مولانا عبد العزیز جو ہیں یہ ایک ضروری بات تھوڑی کہ میڈیا بار بار جا کے انگیخت نہ وہ خطبہ دے رہے ہیں نہ وہ مسجد میں اس طریقے سے ان کا انتظام و انصرام ہے. اب مجذوب ہیں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن وزیر اعظم کا ایک بڑا اہم بیان تھا, مجھے بڑا پسند آیا تھا, وہ سن لیجیے ذرا. پہلے وہ سنتے ہیں, پہلے آپ یہ بات تو مولانا کے بیچ میں رہ گئی. ابھی تو تبلیغی جماعت کے اوپر ہی ایک یعنی سرکل جاری ہو گیا ہے کہ وہ لوگ نہیں آ سکتے. یہ جو سرکاری افسر ہے چغد, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت کون ہے. یعنی دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی دیوار جو ہے مذہبی حلقوں میں تبلیغی جماعت ہے, اور اس کو بھی جناب یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا وہ طالبان کا حصہ ہے. تو ان کی حماقت کے بارے میں, یہ پنجاب حکومت کے افسر ہیں. اب آپ بتائیے آپ سے وزیر اعظم کا کہتے ہیں. وزیر اعظم کی جو گفتگو ہم پہلے چلا رہے تھے اس میں انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا کہ ووٹ جو ہیں وہ عوام دیتے ہیں اور پھر ان سے یہ حق لے لیا جاتا ہے. وہ بیان اگر ہے تو دکھائیے گا ذرا. ایک ہماری حکومت کو 1993 میں توڑا گیا, پھر دوسری حکومت کو 1999 میں توڑا گیا. ووٹ عوام دیتے ہیں تو توڑ کوئی اور دیتا ہے. یہ مذاق, یہ کھیل, یہ پاکستان کے ساتھ جائز بند ہونا چاہیے. اگر نیب کی خبر نہ نکلتی تو میرے اندازے میں یہ بڑی دیکھیے یہ بات ہے. دیکھیے دستور کے مطابق حکومت بننی چاہیے, دستور کے مطابق ختم ہونی چاہیے, ووٹ سے بننی چاہیے, ووٹ سے جانی چاہیے. اب یہ جو بندوق بردار ہے نا ان کا حق یہ بس سلب کر لینا چاہیے. وہ سلب ہوتا جا رہا ہے, اس میں ان کا بھی مفاد ہے. یعنی کہ بلٹ جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے, بیلٹ جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ جو پاکستانی دو سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر نرگس اور ڈاکٹر عمران خان, ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی انہوں نے آخر کیا ایسا کام کیا ہے کہ اب نوبل کے مضبوط ترین یہ نوبل انعام کے حقدار ہیں اور پاکستان کا سر بلند ہوا ہے. یہ تفصیل سے کل ہم آپ کو بتائیں گے آسان لفظوں میں, لیکن کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.